بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں توقیر بدر۔ کئی ساتھیوں نے کل کے پیش نظر، کیونکہ کل پھر سے سنوائی ہونی ہے سپریم کورٹ کے اندر، اور SIR کو لے کر کے جتنے بھی لوگ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، خاص سیاسی پارٹیاں ہو یا ادر ADR جیسی تنظیمیں، ان کے وکلاء بحث کریں گے۔ کل تو تفصیلی بحث ہوگی، آج بھی کچھ بحثیں ہوئی ہیں جزوی طور پر، اور خلاصہ پھر وہی آیا ہے کہ آپ راشن کارڈ کو، ووٹر آئی کارڈ کو، آدھار کو اس کے اندر لے لیجئے، مانیے، جیسے پہلے بھی کہا گیا تھا۔ اور پہلے کے ایک جج صاحب نے کہا تھا کہ بھائی جو کاغذات آپ مانگ رہے ہیں وہ ہم بھی نہیں دے پائیں گے۔ آج کے ایک جج صاحب سوجے کانت جی نے یہ کہا کہ بھائی کاغذ تو کوئی سا بھی فرضی بنوایا جا سکتا ہے۔ یہ بات آئی تھی، ADR کے وکیل نے کہا کہ ایسا کرے کہ آپ روک لگا دیجئے، ورنہ پھر ڈرافٹ بن جانے کے بعد جن کا نام نہیں آ سکا وہ پریشان ہوں گے، کیسے شامل کروائیں گے۔ یہاں پھر تو ایک ایسے ہی مسئلہ ہوتا ہے، آدمی چکر لگاتے لگاتے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جج صاحب نے کہا کہ نہیں، ابھی اس پہ روک نہیں لگایا جائے، ڈرافٹ ہی تو بن رہا نا، آنے دیجئے، اگر اس میں کچھ ایسی غلطی ہوئی تو اس کو پوری طور سے رد کر دیا جائے گا، نکار دیا جائے گا، ابھی کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر ایک بار جج صاحب نے یہ کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ اس کو غور کر لیں آپ، اور ان تینوں کاغذ کو اس کے اندر شامل رکھیں۔ اب آتے ہیں جو سوالات آئے ہیں کہ بھائی مظفر پور کا، سیمانچل کا اور بھی جگہوں کا جو کہا گیا کہ اتنے نام کٹیں گے، یہ اتنے فرضی واڑا ہوا ہے، کافی اس پہ لے بھی ہوئی۔ اس پہ ساتھیوں نے پوچھا کہ کل اس سلسلے میں کیا کچھ پیش رفت ہو سکتی ہے، یا اب تک پارٹی والوں نے کیا کچھ تیاریاں کی ہیں۔ دیکھیے، میں تو بہرحال فقہ کا طالب علم ہوں، یعنی اسلامی قانون کا، اور قانون کے طالب علم کو چاہیے کہ قانون اس ملک کا جہاں پہ وہ رہتا ہے وہ کیا کچھ ہے اس کے بارے میں بھی اس کو نالج ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ تو مطالعہ کرتا رہتا ہوں۔ ایک چیز جو سمجھ میں آئی پیش رفت کے حوالے سے، وہ ری جوائنڈر، یعنی اثرنو کسی چیز کو شامل کرنا۔ تو کل جو لوگ بحث کرنے کے لیے اتریں گے نا، ان لوگوں نے، یعنی الیکشن کمیشن کے خلاف جن لوگوں نے دعویٰ کیا، ان مدعیوں نے دو چیزیں یہاں پہ شامل کی ہیں، اس میں جوائن کروائی اپنے طور سے۔ وہ چیزیں کیا ہیں وہ سمجھ لیجیے ہمارا۔ وہ چیزیں یہ ہے عدالتی نظیر، جو ایک 1995 کا ہے اور ایک 1985 کا ہے۔ عدالتی نظیر جس کو جوڈیشیل پریسیڈنٹ کہتے ہیں ہمارا، یہ بڑا فیصلہ کن ہوتا ہے دیگر عدالت والوں کے لیے، دیگر فیصلہ کرنے والوں کے لیے، اور یہ سپریم کورٹ کی عدالتی نظیریں ہیں۔ اور یقینی بات ہے کہ جس چیز کے اوپر رہنما ہدایت آئین کے طور پر، فیصلے کے طور پر پہلے سے نہ ہو، تو اس میں اگر اسی ملتے جلتے واقعے سے کوئی فیصلہ آ چکا ہے تو وہ رہنما اصول بن جاتا ہے، اس کی روشنی پھر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ وہ مختصراً کیا وہ بتا دیتا ہوں میں، اور اس سے لگتا ہے کہ معاملہ اب یہاں پر پھنس سکتا ہے الیکشن کمیشن والوں کا۔ وہ یہ ہے، ایک تو لال بابو حسین جو اس وقت میں الیکشن کمیشن کے خلاف 1995 میں گئے تھے، جب 1995 کے اندر یہ بات آئی تھی کہ دلی اور بمبئی کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کاغذات، اس ٹائم میں 4 کاغذات مانے جاتے تھے مسلم، وہ پیش نہیں کر پا رہے تو ان کا نام ہٹا دیا جاتا۔ ایک صاحب لال بابو حسین جو گئے تھے، اور عدالت نے ان کی ساری باتوں کو سنتے ہوئے کہا کہ بھائی 4 ہی نہیں، اور بھی اگر کوئی دیگر دستاویز اگر کوئی پیش کر رہا ہے اور اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں ہندوستانی ہوں، تو یہ ثبوت بہرحال ان کا مانا جائے گا اور آپ اس کو لیں۔ اور یہیں پہ ایک چیز میں رک کے یہ بھی کہہ دیتا ہوں آپ کو، الیکشن کمیشن یہ صرف اور صرف اس بات کا اختیار رکھتا ہے کہ سامنے والا جو ووٹ دینا چاہتا ہے آیا وہ ہندوستانی ہے یا نہیں، اس کی جانچ پڑتال کرے گا۔ باقی اس کے پاس شہری ہونے کے پورے ڈاکومنٹس اور ثبوت ہے یا نہیں، اس کی جانچ پڑتال کرنے کا اختیار ان کو نہیں ہے، یہ وزارت داخلہ کے اندر آتا ہے۔ لہٰذا ابھی ان کو اگر یہ دیکھنا کہ یہ ووٹ دے سکتا ہے یا نہیں، تو اس کا اختیار ہے، اور اس کے لیے وہ کیا کریں گے، اس کے لیے صرف اور صرف یہی کام، وہ اس بات کی جانچ پڑتال کر سکتا ہے کہ جو آدمی یہاں پر ووٹ دینے آ رہا ہے اس کو بھارت سرکار نے کیا کیا کاغذات دیگر کاموں کے لیے جاری کر رکھے ہیں۔ اگر مان لیجئے دیگر کاموں سے مراد پاسپورٹ بنوانے کے لیے، ذاتی سرٹیفکیٹ، آواز سرٹیفکیٹ بنوانے کے لیے اگر آدھار ماننے ہے، مسلم ہے، اور سرکار نے جاری کر رکھا ہے اس کو، تو یہ دیکھے گا کہ ہم جب پاسپورٹ کو مان رہے ہیں، ذاتی سرٹیفکیٹ کو مان رہے ہیں، آواسیہ کو مان رہے ہیں، اور اس کی بنیاد وہی آدھار بن جاتا ہے، تو کیوں نہیں ڈائریکٹ آدھار کو ہم مان لیں۔ تو اس کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کاغذ ہے جو سرکار نے جاری کر رکھا ہے تو ہم اس کو دیکھیں گے، اور اس کی بنیاد پر اس کو ہم کہہ دیں گے کہ تم ووٹ دے سکتے ہو، بس یہ اختیار ہے۔ باقی ایک جامع دستاویز جو کسی کی شہری ہونے کا ثبوت ہوگا، پروف ہوگا، وہ جب تک وزارت داخلہ نہیں جاری کر دیتی، اس کے اوپر پوری کی بات نہیں آ جاتی، اس سے پہلے کوئی ثبوت ہی نہیں مانا جائے گا جو کیا دکھانا کیا نہیں دکھانا ہم کو۔ یہ چیز یہاں پہ میں واضح کر دینا چاہ رہا تھا۔ تو خیر، جب لال بابو حسین وہاں پہ گئے، ایک بات تو یہ کہی گئی، آپ کا کام ہے کہ اس کے علاوہ دیگر دستاویز بھی آپ مانیں، جیسے کچھ وقت میں کوئی زمین رجسٹری کرا رہا ہے یا کچھ اور اس کے پاس ہے تو لیا جائے گا۔ ایک فیصلہ اور ایک نظیر باضابطہ یہاں پہ یہ موجود ہے۔ دوسری بات، اس وقت میں عدالت نے یہ بھی کہی تھی کہ آپ کا کام ہے لوگوں کو شامل کرنا، جو اگر کوئی کہتا ہے اپنے آپ کو میں ہندوستانی ہوں، مجھے شامل کر لیا جائے، تو آپ شامل کریں، اور اس وقت میں ثبوت مانگ لیں اس سے کہ آپ شامل کس بنیاد پہ ہونا چاہتے ہیں، آپ ہندوستانی ہے یا نہیں، اس کا ثبوت ہم کو دے دیجیے۔ اس وقت میں آپ اس سے کاغذات لے سکتے ہیں، اور اس کاغذات پہ بات آئی کہ جو اس وقت میں 4 مانے جاتے تھے، کہا 4 ہی نہیں
اور بھی لیے جائیں اور اس کے اوپر اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ کاغذات صحیح ہے تو آپ اس کو شامل کر لیں۔ اگلا پوائنٹ اس میں یہ آیا تھا کہ اگر کسی کے اوپر شک ہو تو شک سے کام نہیں چلے گا، باضابطہ شکایت چاہیے۔ شکایت جیسے کوئی دوسرا آدمی آ کے بولے کہ بھائی یہ بنگلہ دیشی ہے یا فلاں چلا ہے، اس کا نام ہٹا دیا جائے، یا سرکار آپ کے اوپر کہہ دے کہ بھائی فلاں فلاں مشکوک اس کو ہٹا دیا جائے، ایسی صورت میں جو آدمی یہ کمپلین کر رہا ہے، چاہے سرکار کرے یا کوئی انسان کرے عام، اس کے اوپر ذمہ داری ہوگی۔ برڈن آف پروف یہ ثابت کرے گا، یہ جا کر کے دستاویز دکھائے گا، ثبوت یہ دے گا شکایت کرنے والا کہ میں جو کہہ رہا ہوں بنگلہ دیشی ہے، اس کے بنگلہ دیشی ہونے کا یہ پروان ہے، یہ ثبوت ہے۔ سامنے والا بندہ جس پہ شکایت اور الزام لگ رہا اس کے اوپر یہ ثبوت کا بوجھ نہیں رکھا جائے گا کہ آپ ثبوت دو کہ آپ ہندوستانی ہو کہ نہیں۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی نظیر، کتنا بڑا فیصلہ اس وقت میں آیا تھا۔ لہذا ان دونوں نکات کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ اس کو پھر ری جوائن کیا جا رہا ہے، اس کو شامل کیا جا رہا ہے، اس کو ری جوائنڈر بولتے ہیں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ معاملہ جب کل تفصیلی بحث آئے گی تو یہ اس میں اٹھے گا کہ بھائی یہ پہلے فیصلہ آ چکا ہے، یہ سب سے بڑی نظیر ہمارے سامنے میں معیار ہے، یہ رہنما ہے۔ یہ ایک تو جتنے کاغذات 11 ہے وہ نہیں، جیسے اس وقت 4 ہی مسلم نہیں تھے اور کو شامل کیا گیا تھا، ویسے آپ جو کہتے ہیں کہ ووٹر آئی کارڈ کو، راشن کارڈ کو، آدھار کو جاری جو کیے گئے ہیں وہ آپ اس میں شامل کیجئے، یہ اس سے ثبوت ملتا ہے، رہنمائی ملتی ہے، لہذا شامل کرنا پڑے گا۔ دوسرے، آپ جو کہتے ہیں کہ ہم مظفر پور سے اتنے کو ہٹا دیں گے تو سیمانچل سے اتنے کو ہٹا دیں گے، کس بنیاد پہ ہٹائیں گے آپ؟ اسی بنیاد پر کہ فلاں فلاں شک کے دائرے میں ہے۔ یہ شک کس نے آپ کو کہا کرنے کے لیے، اس کو سامنے میں لائیے اور اس کے اوپر برڈن آف پروف ڈالیے کہ وہ ثابت کرے کہ ہاں یہ آدمی یہاں کا ناگرک یا شہری نہیں ہے، یہ ووٹ نہیں دے سکتا، ووٹ دینے کا مجاز نہیں ہے، یہ ثابت وہ شک کرنے والا ثابت کرے گا، اس کو سامنے میں لانا ہوگا آپ کو۔ ایک تو یہ ہے جو نظیر ہے جس کی بنیاد پہ میں نے کہا کہ معاملہ پھنس سکتا ہے وہاں پر۔ دوسری نظیر آپ وہاں پہ دیکھیں گے جا کر کے اندرجیت باورا کے بارے میں آتا ہے جو 1985 میں گئے تھے، ان کا بھی معاملہ بڑا عجیب رہا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی 1977 کے اندر ہر سال جو ہے اپڈیٹ ہوتا رہتا، کون مر گیا، کون زندہ ہے، کون 18 سال کے اندر شامل ہو رہا ہے، کون باہر چلا گیا، کون 2 جگہ شفٹ ہو گیا، ان سب چیزوں کے بارے میں جانچ پڑتال کرتے رہنا، اس کے لیے BLO بحال ہے ہر گاؤں اور محلے میں، اور پھر کاغذات صحیح کر کے آئندہ الیکشن کرانا تاکہ صاف شفاف الیکشن ہو۔ یہی کام کرانے کے لیے تو کمیشن بنائی گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ 1977 کے اندر ایسا ہوا کہ 1 سال یہ سب کام نہیں ہوا ہے اور آپ الیکشن کرانے جا رہے ہیں، الیکشن کو رد کروائیے، روکیے۔ تو الیکشن کمیشن والے نے وہاں پہ گہار لگائے کرے بھائی یہ بہت بڑا کام ہے، نہیں ہو پائے گا اتنے دن کے اندر، کیسے ہم اس کو رکوائے، اس کو آپ بہرحال ہونے دیا جائے، ہم اتنے کم مدت میں کام نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اب سوال پھر یہاں پہ آ رہا ہے کہ جب آپ نے اس وقت میں کہا تھا، جبکہ اس وقت تو ہندوستان بہت چھوٹا تھا، اتنا بڑا ہو چکا ہے، اور آپ نے ٹائم بھی نہیں لیا، 1 سال تو بہت دور کی بات، 1 مہینے کا ٹائم لیا ہے، اس میں یہ سارا کام کیسے کرنے جا رہے ہیں آپ نے خود ہی کہا تھا کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، نہ میں کام کر پاؤں گا، ممکن نہیں ہے، اس لیے اس کو روکا جائے۔ لہٰذا یا تو اب کل وکیل پھر یہ کہیں گے کہ اگر یہ 65 لاکھ یا جتنے لوگ کا نام کاٹ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ فرضی ہے یا مشکوک ہے، چاہے سیمانچل کو، مظفر پور کے، چاہے جہاں کے بھی، بہرحال اس کے بارے میں بات آئے گی کہ اگر ان کو آپ فرضی مانتے ہیں، مشکوک مانتے ہیں، تو یا تو الیکشن کو رد کروائیے کیونکہ آپ کا الیکشن ہی صحیح نہیں ہوا۔ یہ پوائنٹ آئے گا جو میں نے پہلے بھی اپنے ویڈیو میں ساری باتیں شروع سے میں رکھتا آ رہا ہوں، بتاتا آ رہا ہوں میں، یا نہیں تو پھر آپ کو اس بات سے پیچھے ہٹنا پڑے گا کہ آپ ان کو مشکوک کہہ رہے ہیں اور ان کا نام اس بنیاد پہ ہٹا رہے ہیں۔ ان سب کو رکھیے۔ رہا یہ کہ کس نے آپ کے اوپر کہا، دباؤ ڈالا، وہ سامنے میں لائیے کہ بھائی یہ مشکوک ہے، اور ان سے پھر ہم ثبوت لیں گے، وہ ثابت کرے کہ بیچارے مشکوک ہے، یہ یہاں کے نہیں ہے۔ تو یہ 2 نظیر بہت اہم نظیر ہے جس کی بنیاد پہ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طریقے سے اس کو منہج یا صحیح رخ طے کرے اور یہ باتیں سامنے میں آئے اور یہ ریجوائنڈر بہرحال وہاں پر صحیح آئینہ دکھا سکے اور لوگوں کو راحت مل سکے۔ باقی یہ ضرور ہے کہ جو لوگ یہاں پر اصلی ہیں وہ اصلی رہیں، اور جو بیچارے اگر ایسا نہیں ہے، کہیں سے آگے ہیں، ان کو ثابت کیا جائے، اور ان کو ثابت ہونے کے بعد جو قانون کہتا ہے وہ ان کے ساتھ کیا جائے۔ یہ ہر جگہ کا مانا ہوا مسلم دستور ہے، اور یہی اخلاقی فریضہ بھی ہے، اور یہی انسانی قانون کا خاصہ بھی ہے، جس کے ماننے میں کسی کو حرج نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے۔ ان باتوں کو سمجھیں، سنیں، اور اس کے بعد پھر آگے شیئر بھی کر دیا کریں، تاکہ لوگوں میں جو ایک بھرم سا آ جاتا ہے، ایک پیچیدگی سی رہتی ہے، لوگ الجھن میں رہتے ہیں۔ کئی سارے لوگ فون کرتے رہتے ہیں آئے دن، روزانہ، ہمیں یہ سمجھا دیجیے، ہمیں یہ سمجھا دیجیے۔ آج بھی سوال آئے کہ آج ہو سکتا ہے کہ سنوائی ہو یا نہ ہو، لیکن کل تو ہونا ہے، ہم نے اخبار میں پڑھا ہے، اور بہت سی جگہ سے نام کاٹے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا کچھ ہوگا۔ تو یہ پیش رفت جو کل ہونی ہے وہ انشاءاللہ العزیز آپ تفصیل سے کل سن لیں گے، دیکھ لیں گے، آنے والے دنوں میں رخ طے ہو جائے گا اس کا۔ لیکن فی الوقت ہمارے لیے اطمینان کی بات یہ لگتی ہے کہ یہ نظیریں بڑا کام کریں گی۔ شکریہ، جزاک